اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سلسلہ معارف میں سے ایک اہم مطلب یہ ہے کہ جب ہم حق کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، راہ حق کی شناخت کرنا چاہتے ہیں، جب ہم حق کو حقیقت کی شناخت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اہل عقل اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ حق کی شناخت کا واحد راستہ اہل علم سے ہو کر گزرتا ہے۔ قرآن کریم بھی ان لوگوں کے بارے میں جو اہل علم ہیں، راسخون فی العلم ہیں، یا وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، جن کے قلوب کے اندر نور معرفت موجود ہے، اگر ہم حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جائیں۔ وہ لوگ جو معرفت و نور علم سے منور نہیں ہیں لیکن مدعی ہیں، یا منبر پر آ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے، اہل علم نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کی بات سنتے ہیں، تو سوال یہ ہے کیوں وہ ان کی بات سنتے ہیں؟ کیا یہ حق و حقیقت کے متلاشی نہیں ہیں؟ کیا وہ حق و حقیقت کی جستجو میں نہیں ہیں کہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں؟ جب آپ حق کی تلاش میں ہیں، مثلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مکتب کی شناخت کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام حق ہیں اور ان کا مکتب حق، تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مکتب حق کی شناخت فقط اہل معرفت و اہل حق ہی کروا سکتے ہیں، و اہل علم ہی کروا سکتے ہیں۔ تو وہ کون ہیں؟ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو وہ اہل علم ہیں جو در حقیقت اس حق کو حقیقت کے راستے کی شناخت کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اہل علم نہیں ہیں، اگر معرفت الہی، اگر معرفت حقائق ان کو حاصل نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے ایک مکتب حق کی شناخت کروا سکتے ہیں؟ اس لیے جس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم شناخت حقائق و حق و حقیقت کی تلاش میں جاتے ہیں تو دیکھیں آیا وہ اہل علم ہے یا نہیں۔ جسے ہم منبر پر لاتے ہیں آیا وہ اہل علم ہے یا نہیں؟ قطعاً ان اہل علم کی ضرورت ہے جو معرفت کے ساتھ حقائق کی شناخت کرواتے ہیں، وہ معرفت کے ساتھ حقائق کی طرف انسانوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معیار ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر جن میں سے یہ آیت ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں صراحت کے ساتھ یہ مطلب موجود ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ اس کی حقانیت کا اقرار علم و معرفت کے ذریعے ممکن ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ دین بیان کر رہا ہے، دین حقیقت میں کیا کہہ رہا ہے اور دین انسان کی کیا رہنمائی کر رہا ہے اس عصر کے اندر، اس زمانے کے اندر، ان احوال کے اندر، اس معاشرے کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں، ہمارے فرائض کیا ہیں، وظائف کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، تو ہمیں اپنے کان کہاں لگانے چاہیے؟ وہاں لگانے چاہیے جہاں اہل علم موجود ہیں، جہاں اہل معرفت حق موجود ہیں، جو علم باللہ کی نورانیت سے منور ہیں، جو در حقیقت خداوند متعال نے ان کے قلوب میں نور کو جاری کیا ہے۔ یہ خداوند متعال کی عطا ہے کہ جس کے دل میں خداوند متعال چاہتا ہے کہ اسے نور عطا کرے ڈال دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے نفوس کو آلودگیوں سے بچاتے ہیں؟ تو ان اہل حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان اہل حق کی تلاش کریں۔ اگر کہیں مل جاتے ہیں یہ گوہر نایاب، کہیں اگر یہ انسان کو میسر آ جائیں تو ان کی قدر شناسی کریں، نعمت شناسی کر کے نعمت کی قدر کریں۔ اور اگر ایسے اہل حق علماء
اگر کسی سرزمین پر موجود ہیں تو اس سرزمین پر ان علماء حقہ کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ وہ لوگ جو ان علماء کی پیروی کرتے ہیں و ان کی اتباع کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں، یقیناً وہ لوگ نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند متعال ایسے علماء کو بہت کم ہیں، ایسے علماء گنے چنے ہیں، ایسے علماء جو اپنے عصر کے مطابق، اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، دین کے فرائض بتاتے ہیں، دین کی صحیح توضیح کرتے ہیں، تبیین کرتے ہیں، نظام امامت و ولایت سے آشنا کرتے ہیں۔ وہ علماء حقہ، یہ وہ علماء حق ہیں جو دین کو بتاتے ہیں، نظام حق کو بتاتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ایسے علماء حقہ میدان میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ، حتیٰ متاسفانہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، وہ بھی اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ان علماء حقہ کی شناخت و معرفت و قدر شناسی کے بجائے ان کی قدردانی نہیں کرتے، وہ لوگوں کو ان کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ تو بس کسی بھی سرزمین پر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اگر دین حق کی شناخت چاہتے ہیں تو علماء حقہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ علماء جو دین کی تفسیر کرتے ہیں، وہ علماء جو دین کو سمجھاتے ہیں، وہ علماء جو دین کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں، وہ علماء جو نظام اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ علماء جو انسانوں کو ان کے اجتماعی دینی نظام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ علماء جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ علماء جو نظام امامت کی تبیین و تفسیر کرتے ہیں، وہ نظام امامت کی طرف انسانوں کو لاتے ہیں۔ چونکہ نظام امامت و نظام مہدویت ہی وہ نظام ہے جو انسان کی نجات کا نظام ہے۔ تو ایسے علماء کی تلاش کریں، وہ ایسے علماء کی طرف جائیں، وہ ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ یہ اہل معرفت ہیں، کیا ان کے اندر وہ علم ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے علماء کی طرف رجوع کرنا انسان کا فریضہ ہے۔ پس انسان اگر حق و حقیقت کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو اہل معرفت کی طرف اسے رجوع کرنا ہوگا۔